اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا، اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ آج ہم نے آیت نمبر 8 اور 9 سورۃ الکہف کی تلاوت کی اور اس کا اپنے ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 7 تک پہنچے تھے اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ ہم نے اس کی خوبصورتی بنائی ہے، اور تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی جو مقصد ہے یہ سب کچھ کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائیں کہ کون اعمال اچھے کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا، اسی طرح ہم جو لوگوں سے جو ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آزمائش ہے کہ جو اس کی خوبصورتی ہے یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے اس میں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اس میں کہ اس سے ہم بھرپور اپنی جو استعمال کریں، اور لیکن اور دوسری طرف یہ آزمائش بھی ہے کہ اس میں ہم زیادہ اگر گم ہو جائیں، اس کی جو خوبصورتی میں اگر زیادہ گم ہو جائیں تو پھر ہم اللہ کے راستے سے ہٹ سکتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں بلکہ۔ تو یہ آزمائش ہے، اس سے ہم نے گزرنا ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہم نے استعمال بھی کرنا ہے، اور اس میں گم بھی نہیں ہونا کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں۔ تو یہ پڑھا تھا ہم نے آیت نمبر 8 تک 7 تک۔ آج ہم نے آیت نمبر اس کی 8 اور 9 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 8 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو کچھ اس کی رونقیں ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونا ہے۔ یہ جو بھی نظام آپ کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے زمین کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام سجایا ہمارے لیے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اور جو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ یوز کیے ہیں کہ رضا ہو جائے گا، تو اب جب یہ کائنات بنی تھی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان بالکل ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا۔ تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جس کو بہت مشہور ہے یہ بگ بینگ تھیوری، کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ بالکل ایک ہی اکائی تھی، ایک ہی چیز تھی، یا ایک کوئی گوارا تھا یا ایک کوئی جسم تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نیچر نے اس کو پھاڑا ہے، وہ بعد میں کائنات بنی ہے۔ کچھ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کی طرف منسلک کرتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اس کو نیچر کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پہ یہ کام ہوا ہے، کوئی ایسی فورس، یا وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اس کو وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی پاور ہے جس نے اس کو پھاڑا ہے جو چیزیں، تو بعد میں یہ پورا نظام بنا ہے۔ تو زمین و آسمان جو قرآن میں سورۃ الانبیاء میں ہے کہ یہ زمین و آسمان ان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی کہ ملے مطلب کہ ایک ہی چیز تھی، دونوں کو آپس میں ایک ہی کلے عام غبارہ تھا یا ایک بال تھا، اس کے اندر سب کچھ تھا، یا ایک ذرہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا ہے، اس میں سے پھر یہ پوری کائنات جو آگے پھیلتی گئی وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ تو ابھی تک جو ابھی بھی سائنس کہہ رہی ہے کہ ابھی تک بھی جو اس میں سے نئے سیارے، ستارے، گلیکسیز بنتی جا رہی ہیں، سب چیزیں ابھی بھی وجود میں آ رہی کائنات۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ جو بھی آپ کو نظام نظر آ رہا ہے یا قیامت تک ابھی تک جو آپ کو نظر آئے گا، ابھی فیوچر میں اور بھی ڈسکوریز آپ کو نظر آئیں گی، تو یہ سارا نظام ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ جو آپ کو زمین جو نظر آ رہی اس حالت میں خوبصورت ہے، اس کے اندر پہاڑ ہیں، اس کے اندر بے شمار چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سارا نظام ایک دن ختم ہو جانا ہے، وہ بالکل رضا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک دم اچانک سے نہیں ہوگا کہ ایک دن اچانک ہم صبح اٹھیں گے تو سب کچھ رضا ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ اس کا پروسیس ہے، جیسے ہم دیکھیں ہم پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم جو بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اس کے بعد ہم بڑھاپے کے بعد انسان موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایک پروسیس ہے اس میں، کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں۔ تو اسی طرح اس زمین جو یہ کائنات ہے اس کا ایک پروسیس ہے، تو ایک پروسیس کے تحت ہی یہ ختم ہوگی ایسے۔ تو اینڈ بھی جس کا جو ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، پھر جو لاسٹ بالکل ہوگا۔ تو اس سے پہلے ایک پورا مکمل پروسیس کے تحت یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی، نظام جو ہے۔ تو پھر ایک قیامت کے دن جو ہوگا اس میں پھر ساری یہ چیزیں برابر کرتی جائیں گی۔ آگے بھی ڈفرینٹ آپ قرآن میں پڑھیں گے ہم کہ اس کے بہت سارے پروسیجرز ہیں، بہت ساری نشانیاں بھی آنی ہیں۔
تو اس میں پھر پہاڑ جیسے ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایک بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گا، ایک بالکل صاف میدان ہو جائے گا آپ کے سامنے جیسے کوئی میلہ لگتا ہے، میلے کے بعد پھر وہ اس کو جب میلہ ختم ہوتا ہے تو بالکل آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں، یا کوئی آپ نے کوئی شہر دیکھا ہو اس پہ زلزلہ آئے تو سب کچھ زمین بوس ہو جاتا ہے، جیسے یہاں کل کوئی شہر تھا ہی نہیں، اسی طرح ہوگا یہ کہ جو ہے نا ایک دن سارا نظام ختم ہوگا، آپ کو لگے کہ یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، تو چٹیل میدان بالکل صاف میدان ہو جائے گا یہ سب کچھ۔ تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے کو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو یہاں سے ہم نے جانا ہے لازمی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کون ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، جو اچھے عمل کرے گا اس کی زندگی آگے جو اس کے بعد زندگی آنے والی ہے وہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، یہ تو خوبصورت ہوگی، اس کے علاوہ جو اگلی زندگی ہے وہ بھی اس کی جو خوبصورت ہوگی۔ یہ تھی آیت نمبر جو نا 8۔ آیت نمبر 9 میں ایک بہت مشہور واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک سے کفار مکہ نے جو سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں، تو وہ آگے ڈسکس ہو رہا ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے، یعنی کہ آگے کوشچن مارک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ بہت عجیب تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، یا جو بھی ان کا ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ بہت عجیب تھا، جبکہ اس سے عجیب چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ پیچھے جو ڈسکس ہوا ہے کہ جو زمین کی جو خوبصورتی ہے، خوبصورتی یہ جو نظام ختم ہونا ہے، جو اتنی کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا نظام ہے، یہ بھی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کر دیا، تو یہ بہت عجیب کام ہے۔ ہم اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑا کام ہے، نہ کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو جتنے مرضی مردہ رکھے بعد میں زندہ کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کا جو اس واقعے کا سٹارٹ کیا ہے کہ کیا ان لوگوں نے، جو بھی لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ بہت عجیب تھا، یعنی کہ بہت عجیب چیز ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، تو یہ ان کا آگے جواب آ رہا ہے کہ کیا آپ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ بہت عجیب واقعہ تھا۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، تو ابھی اس کا ہم یہ واقعہ پڑھیں گے اور ہم کوشش کریں گے اس میں سے ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام جی میں واقعات بیان کیے ہیں تو ان واقعات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ سبق ملے اور اس میں سے آپ کچھ حاصل کریں اور اپنی زندگی کے لیے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، نہ کہ صرف واقعہ پڑھا اور بالکل آپ محظوظ ہو کے کہ بہت کیا واہ واہ کر اٹھیں کہ کیا بات ہے، یہ سابق کہا اتنی دیر تک اپنے غار میں رہے۔ تو یہ چیز سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے، اس سے ہمارے لیے کیا نشانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم اس میں سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج اس کا ہم واقعہ کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے، جو اس کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس کو عجیب سمجھا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم، یہ دو گروپ ہیں، کچھ اس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک ہی گروپ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دو نام دے دیے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف تھے، جو رقیم تھا وہ ایک وادی کا نام تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تھے اور جو یہ رقیم ہے یہ اس پہاڑ کا نام ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اصحاب کہف تھے اور جو رقیم ہے یہ جو لکھی ہوتی جو کتبہ ہوتا جو وہاں پہ لگایا گیا تھا اس کو رقیم کہتے ہیں، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو گروپ تھے، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ دو گروپ کا نام لیں گے کہ وہ دو گروہ تھے، ٹھیک ہے، وہ دو نوجوانوں کے دو گروپ تھے، ایک وہ اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے اور ایک وہ رقیم جو ہے وہ اصحاب کہف اور ایک رقیم والے۔ رقیم کا مطلب ہوتا ہے کوئی لکھی گئی چیز، تحریر شدہ چیز۔ تو اس میں ہم جو کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اصحاب کہف اور رقیم کا کیا فرق ہے، اور ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے کلام جو ذکر کیا ہے اس کو کچھ ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی، لیکن جو ہمارا مین مقصد ہے وہ اس میں سے یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، کہ ہم اس میں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور ہم اپنی زندگی کو جس طرح انہوں نے کامیاب کیا، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور ہمارے لیے کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے نشانی ہے، ہمارے لیے یہ نشانیاں ہیں، اس میں نشانی ہے کہ ہم اس میں سے سبق حاصل کریں اور ہماری اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں۔
کہ انہوں نے جو غار کے اندر پناہ لی تو انہوں نے کیا حاصل کیا، اور ہم آج کل کے دور میں جو جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم اس اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے صحابہ کہف نے کی، اور وہ رقیم جو والے تھے صحابہ کہف اور رقیم والے، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت کی، اور ان کا جو کفر کے آگے کھڑے ہونا، اور پھر اس کھڑے ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سپورٹ کیا، اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں لے لیا، اور کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے چلایا، اور پھر ان کو دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیا، اور پھر کیسے جو وہ جو انقلاب آیا، کیسے لوگوں نے ان کی رسپیکٹ کی دوبارہ، پھر یہ پورا ہم اس میں سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے، آمین۔